مقدس زندگیوں کے بارے میں چند گزارشات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، اور قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمت کے کون کون سے پہلو بیان کیے گئے ہیں، اور عظمت صحابیت کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی کیا اہمیت ہے، یعنی کیا تاریخ کی وجہ سے ہم کسی صحابی پہ طعن کر سکتے ہیں، یہ میں تفصیل سے پچھلے جمعے عرض کر چکا۔ آج میں دو باتیں بنیادی طور پہ عرض کروں گا پہلے، اور اس کے بعد میں صحابہ کرام کی جو عملی زندگی ہے، جو ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے۔ کیا صحابہ کرام کی تعداد 5، 10 یا 15، 20 ہے، یا صحابہ کرام کی کتنی تعداد ہے؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کو مانتا ہوں، اور وہ 3، 4 یا 10 بندوں کو یا 20 بندوں کو صحابی مانتا ہو اور باقیوں کو نہ مانتا ہو، تو اس کی یہ بات مزاح کا خیز بھی ہے اور حقیقت سے بہت دور بھی ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ شواہد کیا کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، ان کے لیے گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیا گیا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سرکار کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ان صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ پہلے تو ذرا اس کو آپ لاجیکلی اس پہ غور فرمائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا، اور 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں دین کی تبلیغ کی۔ یہ وجہ ہے کہ لوگوں نے کوئی گروہ در گروہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مکہ مکرمہ میں بھی بہت سے لوگوں نے مانا، اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، یعنی 23 سال تک محنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگ اسلام کو قبول کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ان 23 سالوں میں 10-20 لوگ تھے جو مخلص تھے، اور باقی جو تھے وہ تو
کسی دنیاوی مقصد کے لیے سرکار کے ساتھ تھے تو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی اگر اسی بات کو مان لیا جائے، آپ مسلمات کی طرف آ جائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو چند لوگوں کے سوا سب نے اسلام کو استغفر اللہ چھوڑ دیا، تو پھر مجھے بتایا جائے کہ وہ انقلاب مصطفیٰ کدھر گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے جو سرکار نے برپا کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شیخ ہے، وہ اپنے کچھ لوگوں کو اپنی دعوت دیتا ہے، لوگ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ فرض کریں 1000 5000 10,000 20,000 بندے لگ گئے۔ اب یوں ہی وہ دنیا سے جائے تو وہ جو بندے ان کے ساتھ لگے تھے وہ ان کی بات کو چھوڑ دیں، تو ناکامی بندوں کی ہے یا ان کے شیخ کی ہے؟ انگلی تو ان کے شیخ پہ اٹھے گی نا کہ وہ ان کے دلوں میں انقلاب برپا نہیں کر سکا، ان کے دلوں کو بدل نہیں سکا۔ اس لیے میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نبوت نے جن لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 10 20 یا 30 40 نہیں تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کا تزکیہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا، پھر میں کہتا ہوں دنیا دست بستہ بھی اس کے پاس آ گئی، اس نے دنیا کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، وہ اللہ کے جلووں میں گم رہا اور مصطفیٰ کریم کے جلووں میں گم رہا۔ سامعین محترم، آپ دیکھیں کہ میں مسلمات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے 6 ہجری میں ہوئی ہے، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے، 1400 لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست پاک پہ بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی رضا کا مجدہ جاں فضا سنا دیا تھا، اور اللہ پاک نے فرمایا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کو مومن قرار دیا کہ جو بیعت کر رہے ہیں وہ مومن ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، یہ جان کر کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، ایک وہ اطمینان جو ایمان کی دولت سے نصیب ہوتا ہے وہ ان پر نازل فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1400 صحابہ تو وہ تھے جو بیعت رضوان میں تھے۔ دیکھیں، یہ بات میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام اس طرح نہیں آیا۔ وہ چیزیں مسلمات ہوتی ہیں جن کا کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرتا، ان کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے۔ تو
بیعت رضوان جو تھی وہ 1400 صحابہ کرام نے کی تھی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ایک تجزیہ کرتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے، اور بندہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جی بہت اچھا آدمی ہے، بہت کمال کا آدمی ہے، اور بعد میں وہ بندہ اس معیار پہ قائم نہیں رہتا، اور وہ بندہ اسے کہتا ہے یار اچھا آدمی نہیں ہے، تو کیا جو پہلے اچھا کہتا تھا اس پر تان نہیں ہے اس میں کہ وہ اس نے مردم شناسی میں غلطی کھائی ہے، کہ جس بندے نے اچھا نہیں رہنا تھا اس کو اس نے کہہ دیا کہ اچھا ہے؟ لیکن بھائی جس کے بارے میں میرا رب اعلان فرما دے نا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میرے رب کی شان یہ ہے کہ معاملہ بعد میں ہوتا ہے، میرا خدا اسے پہلے جانتا ہے، اور بندے کے دل میں ایک خیال بعد میں آتا ہے اور میرا رب اسے پہلے جانتا ہے۔ تو جس کے بارے میں میرے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1400 صحابہ تو بیعت رضوان کے وقت تھے جن سے راضی ہونے کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ پھر آپ آگے آ جائیں، غزوہ تبوک ہوا، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ بڑا مشکل موقع تھا، بلا کی گرمی ہے، کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور جس کو قرآن نے جیش الاسرہ کہا، تنگی کا لشکر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کھجور کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کرتے تھے، اور اونٹ کے میدے سے جو پانی نکلتا تھا، اونٹ ذبح کرتے تھے نا کھانے کے لیے، اس کے میدے سے جو پانی نکلتا تھا وہ ہم پیتے تھے، اور میرے نبی کے صحابہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، کبھی آپ تصور کرنا، 30,000 لوگ وہ تھے جو غزوہ تبوک میں سرکار کے ساتھ گئے تھے، 30,000۔ اب سامعین محترم، 1400 اس میں تھے صلح حدیبیہ میں، یہ معاہدہ حدیبیہ میں جو بیعت رضوان ہوئی، اور 30,000 وہ تھے جو غزوہ تبوک میں گئے تھے۔ اب جب سرکار نے فرمایا آخری حج، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ایک ہی حج آپ نے فرمایا۔ ویسے میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ اس بات پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ حج جو ہے نا، حج ویسے تو فگر یہی چلتا ہے کہ سرکار نے ایک حج کیا، لیکن حج جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ مشرکین دور دور سے لوگ آ کر حج کرتے تھے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار 40 یا 42 سال یا بلکہ 52-53 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہیں اور آپ نے حج نہ کیا ہو۔ یعنی حج آپ نے پہلے بھی کیا ہوگا حج کی فرضیت سے، البتہ جب حج فرض ہو گیا ہے پھر آپ نے ایک حج کیا ہے۔ 9 میں فرض ہوا حج، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، امیر حج بنا کر بھیجا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے تو پھر سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین نے بار بار معاہدے توڑے ہیں، آپ ان کو ختم کر دیں۔ تو سرکار نے وہ آیات دے کر حضرت علی کو بھیجا کہ تم جا کے یہ اعلان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، سرکار کی اونٹنی پر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مصلی امامت پہ تھے، کوئی نماز کا وقت تھا، غالباً فجر کی نماز تھی، کہ جب سرکار کی اونٹنی کی آواز آئی، ابوبکر صدیق نے کہا یہ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے۔ آپ رک گئے، حضرت علی تشریف لائے، آپ نے پوچھا امیر انت ام مامور، کہ سرکار کو آپ نے امیر حج بنایا ہے یا امیر حج میں ہوں، آپ میری امارت میں اور میری امامت میں حج ادا فرمائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر سرکار نے آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے تو سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا نہیں، امیر حج آپ ہیں، میں یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ آیات پڑھ کے میں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اگر کوئی قسمت کا مارا اور میں اسے کیا کہوں شقی القلب یہ کہے کہ ابو بکر صدیق کو تو وہ آیات نہیں پڑھ کے سنانی آتی تھی تو حضرت علی کو بھیج دیا، تو وہ تان تو پھر میرے پاک نبی پہ کر رہا ہے نا کہ اس شخص کو امیر حج بنا دیا جسے آیات پڑھ کے سنانی نہیں آتی تھی۔ وہ 1.25 لاکھ لوگوں کا امیر حج بنا دیا اس کو جس کو آیات پڑھ کے نہیں سنانی آتی تھی۔ اصل میں تان کس پر ہے، کبھی آپ اس پہ غور کرنا۔ بھائی بات یہ تھی، عرب کا ایک طریقہ تھا، ایک معاہدہ ہو گیا، اب جب اس معاہدے کو ختم کرنا ہے تو یا قبیلے کا سردار کرے گا یا قبیلے کا کوئی قریبی رشتہ دار کرے گا۔ اب چونکہ ان سے معاہدے توڑنے تھے، یعنی جو انہوں نے بار بار توڑے ان کو ختم کرنا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف نہیں لائے تھے حج کے لیے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، خاندان میں سے بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، تو اس عرب کے قانون کے مطابق آپ نے بھیجا تھا سیدنا علی کو کہ جا کے یہ آیات پڑھ کے سنا دیں تاکہ یہ معاہدے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ ہے وہ حج جو 9 ہجری میں ہوا تھا۔ سامعین محترم، 10 ہجری میں سرکار نے خود حج بھی فرمایا، اور حج کی امامت تو ظاہر ہے پھر سرکار نے فرمانی تھی۔ اب کیا ہوا، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ سرکار خود حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے آئے کہ حج بھی ہوگا اور سرکار مدینہ کی زیارت بھی ہوگی، سرکار مدینہ کی معیت میں ہم فریضہ حج ادا کریں گے۔ سامعین محترم، جو معروف روایت ہے نا اس کے مطابق 1.25 لاکھ صحابہ تھے حج کے موقع پر، حجۃ الوداع میں جنہوں نے حج کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام۔ اب میں یہ بات عرض کروں، میں دیکھیں نا آپ لوگ بیٹھے ہیں، فرض کیجئے گا آپ 100 ہیں تو کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے 90 تھے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے 120 تھے، 100 کو 1000 تو کوئی نہیں کہے گا نا، 100 کو 500 تو کوئی نہیں کہے گا نا، اور 100 کو 2 بھی کوئی نہیں کہے گا۔ یعنی یہاں پر ایک اندازہ ہوتا ہے، کچھ تو قریب قریب ہوتا ہے نا، بڑی لاجیکل بات ہے، کچھ تو قریب قریب ہوتا ہے۔ تو جو 1.25 لاکھ کا فگر ہے، چلیں آپ 1,20,000 کر لیں، آپ 1,30,000 کر لیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد 1,20,000 25,000 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ نہیں ہے کہ 5 صحابہ کو مان لو اور کہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ کس صحابی کو مانتا ہے؟ غور کرنے کی بات تو یہ ہے نا۔ اب سامعین محترم، اب آپ ایک اور چیز پہ غور فرمائیں، یعنی 1.25 لاکھ صحابہ نے، اچھا پھر سارے تو حج کرنے نہیں آ گئے تھے، یعنی کچھ تو نہیں آئے ہوں گے نا، کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، بار والا بند کیا ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، اور بہت سے، اور پھر خواتین ہیں، تو سارے تو نہیں آ گئے تھے نا، 1.25 لاکھ تو سرکار کے ساتھ تھے۔ اب آپ دیکھیے، مکہ فتح ہو گیا،
مکہ کب فتح ہوا ہے؟ 8 ہجری میں. مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا. اب اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک. جب اللہ کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تمہیں فتح نصیب ہو گئی، رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح، پس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے. سامعین محترم، یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے. یہ جو تسبیح بیان کی گئی کرنے کا حکم دیا، یا اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، استغفار کیجئے. یہ استغفار کسی گناہ پر نہیں تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے. یہ جو استغفار ہے نا، اگر لوگ دین میں جوک در جوک اور فوج در فوج داخل ہوئے ہیں تو کوئی گناہ تو نہیں کیا نا سرکار نے. یہ استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ شکرانے کا استغفار ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ نعمت عطا فرمائی کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کیجئے، اللہ کی حمد بھی کیجئے اور استغفار بھی کیجئے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ امام رازی کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ نے ان پہ قرآنی معرفت کے دروازے کشادہ کر دیے تھے. ایسے ایسے نکتے انہیں سوجتے تھے، ایسا ایسا استدلال وہ کرتے تھے کہ بندے ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سرکار سے فرمایا کہ آپ استغفار کیجئے. کہتے ہیں استغفار کسی گناہ پر نہیں تھا، بلکہ بندے کی شان یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے تب بھی استغفار کرے جیسے عام بندے کرتے ہیں، اور بندہ کوئی نیکی کرے تب بھی اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہے. اللہ سے بخشش کی دعا مانگنا یہ بندے کی شان ہے. یعنی جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ ایک بندہ ہے نا آپ کا، وہ آپ کا بڑا قریبی ہے، کوئی مشکل آتی ہے آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کبھی ضرورت ہو وہ مالی مدد کرتا ہے، کوئی اور مدد کی ضرورت ہو، لیکن بندے کی عزت نفس پھر بھی مجروح ہوتی ہے. بندہ اپنے بھائی سے بھی مدد مانگے نا، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اپنے دوست سے مانگے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. لیکن جب بندہ اپنے رب کے آگے دامن پھیلاتا ہے تو اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. میرے مالک، اور میں جس سے بھی مانگتا ہوں میری عزت نفس پہ حرف آتا ہے، لیکن جب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو میری عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو معافی مانگنی ہے نا، یہ بندہ کسی سے بھی مانگے اس کی عزت نفس پہ حرف آتا ہے، لیکن جب بندہ معافی اپنے رب سے مانگتا ہے
تو یہ اس کی عزت نفس میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ افواجہ فوج کی جمع ہے، فوج، فوجان، افواج، افواج فوج کی جمع ہے۔ فوج آپ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کے مجمع کو، 20 کے مجمع کو، 100 کے مجمع کو، 1000 کے مجمع کو؟ یعنی فوج ایک جمع کثیر کی طرف اشارہ کرتی ہے، جمع کثیر کی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بھائی فوج در فوج تو وہ صحابہ تھے جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں آئے تھے، تو جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا وہ کتنے تھے؟ تو 4، 5، 10 صحابہ کو مان کے یہ کہنا کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں، یہ تو بات ایسے ہی ہے کہ بندہ ایک کتاب اپنے پاس رکھ لے اور باقی سب کا انکار کرتا رہے اور کہے جی میں تو کتابوں کو مانتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سامعین محترم، اگر کوئی بندہ یہ کہے، دیکھیں نا، کہنے کو تو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے وہ تو کسی ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، انہیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جو آج کل ایک نئی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی وہ تو طلقاء تھے۔ طلقاء، طلقاء کا معنی ہے آزاد کیے گئے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا انہیں فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، چلے جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے یہی اعلان فرمایا تھا نا، انتم الطلقاء۔ کہتے ہیں صحابہ اور ہیں، یہ تو طلقاء تھے۔ او بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ طلقاء صحابہ نہیں تھے؟ تمہیں کس نے کہا کہ طلقاء صحابہ نہیں تھے؟ ہاں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، ان کا درجہ ان سے بلند ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن رب نے اپنے نبی کے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے سب سے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اب میرا سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، جو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا؟ کیا سرکار نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہارے اسلام کو قبول نہیں کرتا؟ اور جس کے اسلام کو آمنہ کے لال نے قبول کر لیا ہے، تو کون ہوتا ہے ان پہ تان کرنے والا؟ تجھے کس نے اختیار دیا اس پہ تان کرنے کا جس کے اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ بات میں نے پہلے بھی اسی گفتگو میں کہیں کی تھی، میں اس کو ایک اور زاویے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت واشی۔ حضرت واشی وہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں۔ سرکار کے بڑے محبوب چچا
چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے سرکار کے، حضرت امیر حمزہ۔ اب فتح مکہ کے دن وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ ان کے اسلام کو قبول فرما لیا، ان کے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے فرمایا میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ حضرت واشی کو دیکھتے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک بندے نے جتنے بھی پہلے گناہ کیے تھے اسلام کی برکت سے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے جو بھی کیا تھا معاف ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے پہلی باتوں کو یاد کر کے بک بک کرتے رہنا، یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ جس کے اسلام کو میرے پاک نبی نے قبول فرما لیا ہے، تم کون ہوتے اس پہ تان کرنے والے؟ جسے شرف صحابیت مل گیا، تم اس طریقے سے کر کے سوائے اپنے آپ کو دوزخ میں لے جانے کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کیوں فرمایا آپ نے حضرت واشی سے؟ ایک قول یہ ہے، لوگوں کی رائے ہے نا جی، کوئی نص تو نہیں ہے اس پر۔ ایک قول یہ ہے کہ مطلب یہ تھا کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ یاد آ جاتے ہیں، اس لیے تمہارا اسلام قبول ہے، تم مسلمان ہو، مومن ہو، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو حضرت واشی تھے انہیں اس کا احساس تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، میں نے سرکار کے چچا کو شہید کیا تھا۔ جب وہ سرکار کے سامنے آتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے، تو سرکار مدینہ نے انہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اور یہ جو قول ہے نا، یہ مجھے زیادہ مناسب لگتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، اللہ پاک نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا فاعف عنہم واصفح، انہیں معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے۔ اب یہ درگزر کا ترجمہ میں نے کر دیا اردو میں، لیکن یہ وصفہ کا ترجمہ ہے نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وافن اور صفن میں فرق کیا ہوتا ہے۔ 2 حکم دیے نا، واعف عنہم واصفح، ایک عفو کا حکم دیا، ایک صفن کا حکم دیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی بندے کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی کی، اس بندے نے، وہ آ گیا اس کے پاس، اس نے کہا یار بس غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا یار دل تو نہیں کرتا تجھے معاف کرنے کو، لیکن اب تو آ گیا ہے تو جا، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، چلا گیا، معاف کر دیا، لیکن دل میں میل ہے۔ یہ عفون ہے، یہ عفون ہے۔ اور صفون کیا ہے؟ کہ بندہ غلطی کر کے آ گیا، بندے نے اسے معاف بھی کر دیا، دل بھی اس کے بارے میں صاف کر لیا، یہ صفون ہے۔ وافن حکم ہے، عام درجہ ہے، اور صفون کمال ہے۔ صفون کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندے نے اپنے دلی جذبات کو بھی حکم الہی کے تابع کر دیا، یہ صفون ہے۔ اب اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ عفو بھی کیجئے اور صف بھی کیجئے، تو پھر یہ کہنا کہ حضرت واشی کے بارے میں سرکار کے دل میں استغفر اللہ صفائی نہیں تھی، یہ اس آیہ کریمہ سے ٹکراتی ہے یہ بات۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود شرمندہ ہوتے تھے، میرے پاک نبی نے انہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے فرمایا تھا تم مجھ سے میرے سامنے نہ آیا کرو اور مجھ سے ملاقات نہ کیا کرو۔ سامعین محترم، اب یہ جو واشی ہیں، حضرت واشی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ ہیں جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا جنگ یمامہ میں۔ کہتے تھے میں نے اس وقت ایک اسلام میں عظیم ترین بندے کو شہید کرنے کا مجھ سے جرم ہوا تھا، اور پھر میں نے بدترین کافر کو بھی قتل کیا ہے، اور وہ مسیلمہ تھا۔ اب یہ جو واشی ہے نا، ان کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، حضرت شیخ سرہندی، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہیں، یعنی تابعین میں سے بہترین ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن جو درجات حضرت واشی کو مل گئے تھے سرکار کی صحابیت کے صدقے میں، حضرت اویس کرنی ان درجات میں سے پہلے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکے، کیونکہ حضرت واشی نے ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ کی زیارت کی ہے۔ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر طلقاء کہ آپ کے نزدیک کوئی بندہ یہ اسے اور نظر سے دیکھے، کم از کم اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ دین در جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اور آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، تو اگر ان بندوں نے دین چھوڑ دینا تھا تو پھر اللہ شکر کا مطالبہ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ نہیں جانتا کہ سارے دین کے لیے مسئلہ پیدا کریں گے؟ اللہ نہیں جانتا انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے؟ تو سامعین محترم، جو سرکار کے صحابہ ہیں نا، وہ 3 5 7 10 20 نہیں ہیں، یہ میرے پاک نبی کی 23 سالہ محنت کا ثمرہ ہے، یہ سرکار کی 23 سالہ محنت کا پھل ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار کی معیت میں 1.25 لاکھ تھے، تو صحابہ کرام کی تعداد 1,40,000 یا 2,40,000 بیان کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ صحابہ جن کی وساطت سے اللہ کا دین آگے منتقل ہوا، اور جن کی وساطت سے قرآن امت تک منتقل ہوا اور دین امت تک منتقل ہوا۔ سامعین محترم، پہلی بات صحابہ کی تعداد میں نے عرض کر دی۔ اب ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام معصوم ہیں یا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ عصمت شرط نبوت است، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، اور عصمت یعنی معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو نبی ہے وہ معصوم ہے، جو معصوم ہے وہ نبی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، 2 باتوں پہ غور فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو مجازی معنی میں معصوم کہہ دینا، جیسے آپ کہہ دیتے ہیں یار معصوم بچہ ہے، یار وہ بندہ معصوم ہے، بڑے سادہ کوئی بندہ ہو سادہ مزاج کا، اب کہہ دیتے ہیں معصوم ہے۔ یہ مجازی معنی ہے، اصطلاحی نہیں ہے۔ تو اصطلاحی معنی میں معصوم صرف انبیاء ہیں، اور کسی دوسرے کو معصوم ماننا شرک سے نبوت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم اہل سنت جمیع امت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں ہمارے نزدیک، لیکن ہم سیدنا ابو بکر صدیق کو معصوم نہیں کہتے۔
کیونکہ عصمت شرط نبوت است، عصمت نبوت کی شرط ہے۔ یہ جملہ داتا گنج بخش اجمیری کا بول رہا ہوں کشف الماجوب سے، اور یہ ہمارے کتب عقائد میں بھی ہے۔ سامعین محترم، اب میں یہ عرض کروں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے نا کہ یہ معصوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہگار ہے۔ بھائی معصوم نہ ہو تو مقبول ہو سکتا ہے، مغفور ہو سکتا ہے۔ معصوم تو ایک اصطلاح ہے نا، جیسے رحمان ایک اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، سرکار رحمت للعالمین ہیں لیکن رحمان نہیں ہیں۔ اصطلاح کو اصطلاح رکھو۔ اللہ عز و جل، عز و جل کا معنی ہے معزز ہوا اور جلالت والا ہوا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی معزز ہیں اور جلالت والے ہیں، لیکن عز و جل نہیں ہے۔ عز و جل صرف اللہ ہے۔ اصطلاحوں کو اصطلاحوں میں رکھا کرو۔ تو جو معصوم نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت نبوت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ پاک کے صحابہ، سرکار کے صحابہ یا سرکار کی اہل بیت معصوم نہیں ہیں، لیکن مقبول بھی ہیں اور مغفور بھی ہیں۔ سامعین محترم، اب آپ غور فرمائیں ایک بات پہ۔ صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہیں، لیکن صحابہ کرام کی کسی غلطی پہ تان کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے طفیل، حضرت مجدد فرماتے ہیں نا کہ صحبت رسول کے سبب صحابہ کا ایمان شہودی بن گیا تھا۔ یعنی عام بندے غیب پہ ایمان لاتے ہیں، سرکار کی صحبت کے صدقے میں اللہ پاک نے پردے اٹھا دیے تھے اور صحابہ ایسے ایمان لاتے تھے جیسے رب کو دیکھ کے ایمان لا رہے ہو۔ ان کا ایمان شہودی بن گیا تھا۔ سامعین محترم، ایک تو ان کا مزاج تھا، دوسرا یہ ہے کہ صحابہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا۔ کوئی کتنی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی کتنی عمر میں مسلمان ہوا، اور جو پہلے دن سے، بچپن سے، اپنی پیدائش سے ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہوا کیا؟ اگر کسی صحابی نے غلطی کر لی، اس نے ایسی توبہ کی، یہاں شب گزاروں کی شب گزاریاں قربان ہو جائیں۔ حضرت مجدد پاک نے ایک جملہ فرمایا ہے، اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی خطا بعد والوں کے ثواب سے بہتر ہے۔ ثواب سواد کے ساتھ ہے، درست ہونا۔ خطا ثواب سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو گئی، انہوں نے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ اس غلطی کو نہ کرنے والے بڑے بڑے متقی ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا حضرت ماعز سے غلطی ہوئی، وہ خود چل کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے۔ سرکار نے تحقیق فرمائی، وہ اپنی بات پہ قائم رہے۔ اب مجھے بتائیے کہ بندے سے غلطی ہوئی، دیکھا کسی نے نہیں، کسی کو پتہ نہیں، لیکن صحابی کو ان کا ایمان اتنا کامل ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آقا ہمیں پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، سلام کیجئے ان ایمانی جذبوں کو۔ تو
حکم دیا سرکار نے، ان کو سزا دی گئی، رجم کر دیا گیا۔ کسی بندے نے کہا کہ ماعز تو بہت بری موت مر گئے۔ سرکار نے فرمایا ماعز کو ایسا نہ کہو، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ عَلَىٰ أُمَّتِي لَوَسِعَتْهُمْ۔ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ماعز کی توبہ میری پوری امت کے گناہگاروں پہ بانٹ دی جائے، لَوَسِعَتْهُمْ، تو سب گناہگاروں کی بخشش ہو جائے۔ یہ صحابہ ہیں۔ غلطی ہو گئی تو توبہ ایسی کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ غلطی معاف ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اتنا کمال پا لیتے ہیں کہ شاید وہ عمل کر کے اتنا اجر نہ ملتا جتنی ان کی توبہ انہیں اجر دے دیتی ہے۔ اور سامعین محترم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ پہ بڑی بات کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں مان لیجئے، علی سبیل تنزل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت ولید کے بارے، عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اگر ایک بندے پر ایک وقت میں اطلاق کر دیا گیا ایک لفظ کا، تو کیا ہمیشہ وہ اسی حالت پر رہا؟ کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ انہوں نے توبہ نہیں کی؟ اگر میرے پاک نبی کا کوئی بھی صحابی کوئی ایسا عمل کرتا جو گناہ کے زمرے میں آتا، تو میرا پاک رب ہر صحابی کی بخشش کا اعلان نہ فرماتا۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں غلطیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک بندے سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ بعد میں نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے میں اس کا وہ گناہ معاف کر دے گا۔ یہ عام ضابطہ ہے۔ آپ فرض کریں، حقوق العباد تو اور چیز ہے نا جی، آپ فرض کریں ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، سویا رہا، اور بعد میں اٹھ کر وہ نماز پڑھے، کوئی صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کرے، اس عمل کے بدلے میں اس کی وہ جو غلطی تھی وہ معاف کر دے گا۔ اور صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بعد والا کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے اور میرا کوئی صحابی 2 سیر جو راہ خدا میں خرچ کرے، تو جتنا اجر میرے صحابی کو ملے گا بعد والوں کو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے نہیں ملے گا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل کی مقبولیت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو سامعین محترم، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ مقبول بھی ہیں اور مغفور بھی ہیں۔ اگر اور میں یہ بات عرض کروں کہ پہلے جو غلطیاں ہوئیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، ان کو بیان کر کے آگے سغرے کبرے ملاتا رہنا یہ تحقیق نہیں ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے نبی کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ سارے مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہاں تک میں نے وہ بنیادی باتیں جو تھیں اس بحث کی وہ عرض کی ہیں۔ اگلے جمعے پر انشاءاللہ میں ان کی عملی زندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔